خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 یعنی 62 سے تلاوت کروں گا، اس کے بعد ترجمہ ہوگا اور تفسیر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ کہاں تک ہوگا وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے یعنی بدلہ ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دوسرے یہود جو اپنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں، تیسرے نصارہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، چوتھے صابی جو اپنے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت بتاتے تھے اور قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ وہ اہل کتاب تھے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اب صابی فرقہ ختم ہو چکا ہے، دنیا میں اب اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کا اور دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں، سب کی نجات کا ایک ہی محکم اصول ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے کو یہودی یا مسیحی یا صحابی کہے، ان میں سے کوئی بھی شخص ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا۔ درجہ کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے خدا کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا۔ نبی کے زمانے میں جب اس کے ماننے والوں کا گروہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد ہمیشہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتی ہے۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی پکار سن کر کچھ لوگوں کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب آتا ہے، ان کے اندر ایک نیا عزم جاگتا ہے۔ ان کی زندگی کا نقشہ جو اب تک ذاتی خواہشوں کی بنیاد پر چل رہا تھا، وہ خدائی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ یہی لوگ حقیقی معنوں میں نبی کی امت ہوتے ہیں۔ ان کے لیے نبی کی زبان سے آخرت کی نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے۔ مگر بعد کی نسلوں میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب خدا کا دین ان کے لیے ایک قسم کی قومی روایت بن جاتا ہے۔ جو بشارتیں ایمان و عمل کی بنیاد پر دی گئی تھی، ان کو محض گروہی تعلق کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہ گمان کر لیتے ہیں ان کے گروہ کا اللہ سے کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے لوگوں سے نہیں ہے۔ جو شخص اس مخصوص گروہ سے تعلق رکھے، خواہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے وہ کیسا ہی ہو، بہرحال اس کی نجات ہو کر رہے گی۔ جنت اس کے اپنے گروہ کے لیے ہے اور جہنم صرف دوسرے گروہ کے لیے۔
مگر اللہ کا کسی گروہ سے خصوصی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ آدمی اپنے فکر و عمل میں کیسا ہے۔ آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اس کے حقیقی کردار کے بنیاد پر ہوگا، نہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد پر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے، مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچو۔ اس کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے۔ اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سنیچر سب کو کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، ان لوگوں کے لیے جو اس کے روبرو تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے، اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈر والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا بائبل کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہود سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ خدائی تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں، تو خدا نے پہاڑ کو ان کے اوپر الٹ کر اوندا کر دیا اور ان سے کہا کہ توریت کو یا تو قبول کرو ورنہ یہی تم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ ہر اس شخص کا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانا گویا اللہ سے یہ عہد کرنا ہے کہ آدمی کا جینا اور مرنا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ ایک بے حد سنگین اقرار ہے، اس میں ایک طرف عاجز بندہ ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ خدا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی طاقتیں ہیں۔ اگر بندہ اپنے عہد پر پورا اترے تو اس کے لیے خدا کی لازوال نعمتیں ہیں، اور اگر وہ عہد کر کے اس سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا خدا اس کو جہنم میں ڈال دے، جہاں وہ اس طرح جلتا رہے تو اسے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے باقی نہ ہو۔ ایمانی عہد کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو کیفیت گزری تھی وہی ہر بندہ مومن سے مطلوب ہے۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایمان کی رسی میں باندھتا ہے، اس کو اس کی سنگینی سے اس طرح کانپنا چاہیے گویا کہ اس نے اگر اس عہد کے خلاف کیا تو زمین و آسمان اس کے اوپر گر پڑیں گے۔ ایک گروہ جس کو اللہ کی طرف سے شریعت دی جائے، اس کی گمراہی
کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عملاً اس کے خلاف چلے اور تعویلوں کے ذریعے یہ ظاہر کرے کہ وہ عین خدا کے حکم پر قائم ہے۔ یہود کو یہ حکم تھا کہ وہ سنیچر کے دن کو روزہ اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں، اس دن کسی قسم کا کوئی دنیاوی کام نہ کریں، مگر انہوں نے اس حرمت کو باقی نہ رکھا۔ وہ دوسرے دنوں کی طرح سنیچر کے دن میں اپنے دنیاوی کاروبار کرنے لگے۔ البتہ وہ طرح طرح کی لفظی تعویلوں سے ظاہر کرتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عین خدا کے حکم کے مطابق ہے۔ ان کی یہ ڈھٹائی اللہ کو اتنی ناپسند ہوئی کہ وہ بندر بنا دیے گئے۔ جب آدمی شریعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے جاتا ہے جو کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں ہیں۔ اس لیے جو لوگ شریعت کے ساتھ اس قسم کا کھیل کریں ان کو ڈرنا چاہیے کہ خدا کا قانون اس کو اس حیوانی ذلت میں نہ مبتلا کر دے جس میں یہود اپنے اس قسم کے فعل کی وجہ سے مبتلا ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بقرہ ذبح کرو، بقرہ یعنی گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ بقرہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بقرہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ان کے بیچ کی ہو، اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ بقرہ میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے
اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پالیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے ہو۔ پھر انہوں نے کہا اس کو ذبح کیا۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ بس ہم نے حکم دیا کہ ڈرو اس مردے کو اس طرح کے ایک ٹکڑے سے۔ اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ ہوا۔ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول پر مارو۔ مقتول اللہ کے حکم سے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ ایک معجزاتی تدبیر تھی جو چند مقاصد کے لیے اختیار کی گئی۔ مصر میں لمبی مدت تک قیام کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل مصری تہذیب اور رسوم سے متاثر ہو گئے۔ مصری قوم گائے کو پوجتی تھی، چنانچہ مصریوں کے اثر سے بنی اسرائیل میں بھی گائے کے مقدس ہونے کا ذہن پیدا ہو گیا۔ جب مذکورہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس واقعہ کے ذیل میں ان کے ذہن سے گائے کے تقدس کو توڑا جائے۔ چنانچہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے، دیکھیے لگانا لکھا ہوا ہے، چنانچہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے ذبح کو تدبیر اختیار کی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی تھی کہ فقہی خوض اور بحث کے نتیجے میں خدا کے سادہ دین کو ایک بوجھل دین بنا ڈالا تھا۔ چنانچہ مذکورہ واقعہ کے ذیل میں ان کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو سادہ معنوں میں لے کر فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاؤ۔ کھود کرید کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ حکم کی تفصیلات جاننے اور اس کے حدود متعین کرنے کے لیے مشغافیاں کرنے لگے تو تم سخت آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ اس طرح ایک سادہ حکم شرائط کا اضافہ کرتے ہوئے ایک سخت حکم بن جائے گا جس کی تعمیل تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس واقعہ کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ دوسری زندگی اسی طرح ایک غمگین زندگی ہے جیسے پہلی زندگی۔ اللہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور اس کو دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھائے گا۔ ہاں تو جناب آج میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، یعنی آیت نمبر 73 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس کے بعد سے باتیں ہوں گی، یعنی ثم قست قلوبکم سے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیے، دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ شیئر کریں گے اور آپ کے ذریعے وہ قرآن سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، تھوڑا بہت مجھے بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ سبسکرائب کر لیجیے گا تو تمام نئے ویڈیوز جتنے ہیں آپ کو پہلے مل جائیں گے، اور خدا سے دعا کیجیے گا میرے لیے
کہ میں اس کام کو کیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اختتام تک پہنچا دے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے پورے قرآن شریف کی تلاوت کروں اور قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اس مخصوص درجے کے لوگوں میں ہے، ایسا نہیں کیجیے، ہم لوگ ایک انقلاب لایا جائے۔ اور آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔